اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV، اور میرا موضوع جو ہے شیطان کی تخلیق۔ پہلے شیطان کی تخلیق پارٹ 1 میں نے شیطان کی پیدائش کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اب میں شیطان عزازیل سے لے کر شیطان تک کا سفر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ابلیس کیسے بنا۔ تو جب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا جسد انور جب تیار ہو گیا تو اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح آپ کے جسد مبارک کے اندر پھونکی گئی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک تخت پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھا دیا اور تمام ملائکہ کو حکم دیا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہی ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے انکار کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس چیز کو جسے میں نے بنایا اور میں ہی تجھے حکم دیتا ہوں۔ تو نے غرور کیا، تو بڑا تھا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور ملعون اور مردود ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار، تو نے مجھے مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تو اپنے اس لکھے ہوئے جملے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو نے یہ لکھا تھا جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نے جب اس جملے کو پڑھا اور مایوس ہوا اور پھر کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان بولا اے رب مجھ کو ڈیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ میں انسان کی رگوں اور گوشت پوست میں داخل ہو جاؤں، اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں ان کے گوشت پوست اور خون میں ان کے رگوں میں داخل ہو جاؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ تجھ کو ڈیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا، پھر کہا شیطان نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ابلیس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو تیرے بندے ہیں چنے ہوئے۔ یہ تھا ناظرین میرا آج کا موضوع، عزازیل سے ابلیس تک کا سفر۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔